رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ناظرین و سامعین کرام، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے شماریات کے مطابق آج آنے والی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، اس لیے لیلۃ القدر کے موضوع کو چھیڑنا چاہتا ہوں۔ آپ بصمیم قلب سماعت فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس کو حسب ضابطہ اپنایا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا، لیکن وہ کی پرسنل پروناؤن جو ہے ضمیر شخصی کوالیفائی کر رہی ہے قرآن مجید کو، حالانکہ قرآن مجید کا ذکر نہیں آیا ہوا۔ اس کو کیوں کہتے ہیں پرسنل پروناؤن؟ پروناؤن میں ناؤن کی جگہ استعمال ہونے والا نام، تو جب وہ نام استعمال ہی نہیں ہوا تو پھر کیوں کہا انا انزلنا ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی شہرت اتنی ہے کہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلا وجہ معنی بن جاتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن کو نازل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اس کو اور کوئی نازل نہیں کر سکتا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں۔ قدر کے ایک معنی عزت اور برکت والی رات میں، ایک اس کے معنی تنگی والی رات میں، دونوں کے معنی موقع مال کے مطابق چل کر کے عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ عربی ادب کا اصول ہے کہ مخاطب کو سمجھانے کی غرض سے یا سننے والے کو سمجھانے کی غرض سے کہتے ہیں تجھے کیا پتا ہے اے سننے والے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود بتایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر ایسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں کہ لیلۃ القدر نہ ہو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے علاوہ جبریل بھی جب فرشتے ہی ہیں تو کہا وہ روح سے مراد معتبر روایات کے مطابق یا جمہور مذہب کے مطابق حضرت جبریل امی ہیں، ان کو الگ کیوں ذکر کیا؟ کہ اگرچہ وہ فرشتوں میں شمار ہیں لیکن کچھ خصوصیات ان کی ایسی ہیں
کہ وہ فرشتوں کے زمرے سے الگ ان کا ایک اپنا مرتبہ ہے، اور اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امی بھی نازل ہوتے ہیں، من کل امرن، ہر ایک کام کے بارے میں، بِإِذْنِ ربہم، رب کی اجازت سے۔ معلوم ہوا اس میں رب کا حکم ان کو نہیں ہوتا، وہ تمنائی ہوتے ہیں ہمیں جانے دو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں بِإِذْنِ ربہم من کل امر سلام، ہر ایک کام کے بارے میں سلامتی کا پیغام لے کر کے وہ آتے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت سے آتے ہیں۔ یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ مطلع جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر میمی۔ مصدر میمی کے بارے میں یہ قاعدہ ہے، مصدر میمی زمانند یرم یاسر یزا وز وجل اکثر بکسرا در برائش فتح دع، یعنی جس کا مضارع معلوم یفعلو کے وزن پر ہو، اس کا مصدر میمی جو ہے وہ مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ مطلع، مطلع کا وزن ہے مفعل۔ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اگرچہ ظرف کا بھی وزن یہی ہے، لیکن یہ ظرف کے معنی نہیں ہے، فجر کے طلوع ہونے کی جگہ نہیں مانا فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سورہ گرامی مدینہ طیبہ میں آ کر کے نازل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نزول قرآن کا ذکر ہے۔ نزول قرآن جو ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، تو اس کے اندر اگر یہ نازل ہوا ہے قرآن تو پھر ظاہر ہے کہ پھر سورہ بقرہ کے حوالے سے اس کو پہچانا جائے گا۔ جس طرح سورہ بقرہ مدنی ہے، اسی طریقے سے سورہ قدر جو ہے یہ بھی مدنی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کریم نے جو فرمایا انا، بے شک ہم نے، حالانکہ اللہ کا کریم کی ذات پاک نے اکیلے یہ صورت بھیجی ہے۔ انا انزلنا کیوں کہا؟ کہ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں، یا یہ متکلم مال غیر ہے، کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ ہے نازل کرنے والا، دوسرا نازل کرنے والا اس کا کوئی نہیں، تو اس کا مطلب تعظیم کی غرض سے یہاں جبریل امی کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے کسی کو انوالو نہیں کیا، یہ ایسا پیار ہے کہ کبھی ہم نے اور کتابیں نازل کی ہیں لیکن جبریل امی کو بیچ میں ڈالا ہے۔ یہ وقت آیا جیسا کہ ماں سب بچوں میں تقسیم کرتی ہے مٹھائیاں اور فروٹ، لیکن ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کو اندر بلاتی ہے، تنہائی میں بلا کے کہتے ہیں میری گود میں لیٹ جاؤ، اور لیٹ کے کہتے ہیں منہ کھول دو، اپنے دستے خاص سے وہ مٹھائی اس کے منہ میں ڈالتی جاتی ہے، کہتے کھاتا جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اس جگہ پروردگار نے اپنا قدرت کا رمال جو مٹھائیوں والا تھا محبوب کبریا کے منہ میں وہ خالی کر دیا، اس لیے بتایا ہم نے انا انزلنا ہو، یعنی بیچ میں کسی کو ڈالا نہیں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ انزلہ ینزل انزالن، عربی زبان میں بیک مشت نازل کرنے کو کہتے ہیں انزال۔ یہ تو انزال نہیں ہوا، یہ تنزیل ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ تو اب اس کی تطبیق کیا ہوگی؟ قرآن کہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں وہ شفا ہے مومنوں کے لیے۔ تو اب یہ کس طرح صحیح ہوگا؟ ہم نے سارا قرآن مجید نازل کر دیا ہے۔ کا دراصل اصول یہ ہے کہ جس دو قانونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، دو قانون آپس میں ریپگننٹ ہوں، ان میں ایکسکلوژن ہو، وہ اکٹھے نہ ہو سکتے ہوں، اس وقت ایک کو منسوخ کرنا پڑتا ہے، دوسرے کو چلانا پڑتا ہے۔ کفار کا یہ سوال تھا کہ آسمانی کتابوں کی پروسیجر یہ ہے کہ وہ کوئی بھیا کمشت نازل ہوا کرتی ہیں، یہ اگر قرآن خدا کی کتاب ہے تو یہ بھیا کمشت کیوں نہیں آئی، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوئی ہے؟
وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل کیا ہے، آسمانی دستور کا جو ضابطہ تھا وہ چاہتا تھا یکمشت نازل ہو۔ میرے محبوب کی طبیعت گھبرانے لگی کہ اگر سارا یکت نازل کرو گے تو مہیمن علیہ، یہ ساری کتابوں کا جامع ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں بیان نہ ہوئی ہو۔ تو میرا پیریڈ جو ہے باقی انبیاء کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، پہنچانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، عمل کے لیے، ٹریننگ کرانے کے لیے تو پھر بڑا ٹائم چاہیے ہوگا۔ اس لیے اگر سارا یکمشت نازل کیا جائے تو اس کا ایک پریکٹیکل جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میرے محبوب کی رضا سے وہ قانون ٹکرا گیا۔ ایک ہوتا ہے فنڈامنٹل لا، ایک ہوتے ہیں پرنسپل آف پالیسی، ایک ہوتے ہیں وہ قانون جو پرنسپل ہوتے ہیں تمام قانون کے۔ اگر کوئی قانون ایسا بنایا جائے جو ڈائریکٹ کے پرنسپلز ہو یا پرنسپلز کے خلاف ہو یا فنڈامنٹل لا کے خلاف ہو تو پھر اس کو 3 پڑھائیوں کے ساتھ، 3 خواندگیوں کے ساتھ اسمبلیوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مخالف دھڑے کا انسان، کوئی اپوزیشن کا لائر ثابت کر دے کہ یہ فنڈامنٹل لا کے خلاف ہے یا پرنسپل آف کے خلاف ہے یا ہیومن رائٹ کے خلاف ہے تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے۔ سپریم کورٹ کو اس کا اختیار ہوتا ہے کہ اس نئے قانون کو بدل کے تو پھر ان چیزوں کے برابر کر دے، پرنسپل آف پالیسی یا فنڈامنٹل رائٹ یا ہیومن رائٹس کے مطابق بنا دے۔ لیکن قربان جائیں رب کا قانون کیسا ہے؟ قانون یہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہو تو ساری یکمشت نازل ہو۔ جس وقت وہ ٹکرا گئی سرکار کے رضا سے، معلومہ سرکار کی رضا جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ پرنسپل آف پالیسی ہے، وہ ہیومن رائٹ کی جان ہے۔ اس لیے پروردگار نے اس قانون کو جو استعمال ہوتا تھا اس کو بدل دیا، یار کی رضا کو تبدیل نہ کیا۔ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نبی کریم علیہ السلام کو بتایا کہ اے میرے محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنا خوش ہوگا۔ سرکار کی طبیعت میں جستجو تھی کہ مجھے کتنا راضی کیا جائے گا۔ رب نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا کروں گا جتنا تو راضی ہو، تیرے راضی نامے کی حد تک تجھے عطا کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ ترضا، کہ تو خوش ہو جائے گا۔ یعنی تیری خوشی کی انتہا ہماری جستجو ہے، ہم چاہتے ہیں تیری خوشی کی حد تک تمہیں عطا کریں تاکہ تو خوش باش ہو جائے، تیری فرحت اور تیری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے۔ تو اس جگہ پہلے ہی قانون نے یہ ثابت کر دیا کہ محبوب کبریا کا جو مرتبہ ہے وہ ایسا ہے، جو قانون میرے یار کی رضا سے ٹکرا جائے وہ قانون بدلا جائے گا، یار کی رضا کو نہیں بدلیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تطبیق یہ ہے کہ لوح محفوظ سے بیکمشت آیا ہے، اس اعتبار سے انزلناہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے بیت العزت اس کا نام ہے، وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے سارا یکمشت نازل کیا، وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا،
یکمشت نازل کرنا بھی ثابت ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا بھی ثابت ہے۔ تطبیق کیا ہے؟ لوح محفوظ سے اس کا نزول یکمشت ہے اور بیت العزت سے آگے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو دونوں کا محل استعمال الگ الگ ہے، اس کا استعمال اور ہے، اس کا استعمال اور ہے۔ اور جس کا قانون کی بنیاد رضائے مصطفیٰ ہو اس کے بارے میں اتنی تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وما ادراکا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم اپنی بات کی غیر معمولیت کو، یعنی اس کے غیر عادی ہونے کو، خلاف عادت ہونے کو، ایکسٹرا آرڈینری ہونے کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ یہ نازل تو کیا ہے لیکن نزول کے لفظ یہ معنی نہیں سمجھنا کہ یہ جس وقت نازل ہوئی ہے وہ وقت عام ہی وقت ہے۔ عز الدین بن عبد السلام مصری رحمۃ اللہ علیہ 666 جن کا سن وفات ہے، انہوں نے عمدۃ الاحکام فی مصالح الانام کے اندر لکھا ہے، نہ کوئی جگہ برکت والی ہے نہ کوئی وقت برکت والا ہے۔ جب کوئی برکت والا آیا تو وقت برکت والا ہو گیا، جس جگہ پہ ہے وہ جگہ برکت والی ہو گئی۔ مثلا جتنی مسجدیں آپ بناتے ہیں، مسجد بنانے سے پہلے وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے۔ کعبہ شریف بھی، کعبہ جب آدم علیہ السلام نے بنایا تو اس کا مرتبہ کعبے کا بنا ہے، اس سے پیشتر اس کے بارے میں سکہ روایات کے مطابق کوئی دلیل نہیں ملتی۔ بیت المقدس شریف بھی آدم علیہ السلام سے 40 برس بعد بنایا تھا، لیکن اس کے بنانے کے بارے میں یہ ہے کہ بنانے سے پہلے وہ برکت والی جگہ نہیں تھی۔ جب وہ آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، آدم علیہ السلام کے ہاتھ لگے، آدم علیہ السلام کی تعمیر کی سرگرمیاں اس جگہ کو حاصل ہوئیں، اس کے مقدر بدل گئے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مدینہ شریف کو یثرب کہتے تھے، یثرب کہتے تھے بنجر غیر ممکن کو، اس کو عربی زبان میں جرف کہتے ہیں، یعنی جو آج بھی قابل کاشت نہیں ہے اس کو آپ جرافہ لگا کے، یعنی بلڈوزر لگا کے، جو زمین کو کھودنے کا آلہ ہے اس کو کہتے ہیں جرافہ، تو بلڈوزر ہی ہو سکتا ہے وہ، تو بلڈوزر لگا کے بھی اس کو قابل کاشت نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اس کا نام مدینہ رکھا گیا، یعنی بہت سرسبز و شاداب اور آباد ترین جگہ۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے سرکار کے شہر پاک کو مدینہ منورہ یا مدینہ شریف کہنے کی بجائے یثرب کہنا مکروہ تحریمہ ہے، اور آج تک خارجیوں کی یہ عادت ہے اس کو یثرب ہی کہتے ہیں، کفار مکہ کی یہ عادت ہے اس کو یثرب ہی کہتے تھے، اہل محبت اور اہل ایمان کی عادت ہے اس کو مدینہ کہتے ہیں۔ تو وہاں جانے سے پہلے مدینے کی برکات کی کوئی مثال نہیں، اس جگہ بت پرستی ہوئی ہے، بتوں کو پوجا گیا ہے، فرشتوں کو پوجا گیا ہے، اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بت پوجے گئے ہیں، وہاں اہل کتاب جو رہے ہیں ان میں بھی بت پرستی تک نوبت آ پہنچی تھی، تو سرکار نے جا کے وہاں پہنچ کے تمام غلاظتوں سے اس کو پاک کیا، وہ مقدس جگہ بن گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ رات راتوں میں ایک رات تھی، لیکن قرآن مجید کا نزول آیا، یار قرآن مجید کا نزول تو ہوا نا ایک رات کو، اگر ساری کتابیں ماہ رمضان شریف میں ہی نازل ہوئی ہوں تو یہ کیا وجہ ہے کہ باقی راتیں لیلۃ القدر نہیں بنی؟ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ابراہیمی، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ مدینہ شریف اور ماہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد 6 ماہ رمضان کو تورات شریف نازل ہوئی ہے، اور اس کے 6 مہینے بعد انجیل نازل ہوئی ہے 12 ماہ رمضان کو، اور 18 کو زبور نازل ہوئی ہے۔ جب ساری کتابیں ماہ رمضان شریف ہی میں نازل ہوئی ہیں اور وہ بھی کلام باری تعالیٰ ہیں،
ڈائریکٹ کلام صرف قرآن ہے، وہ جو ہیں وہ روایت بالمعنی ہے، انڈائریکٹ سپیچ ہے، کیونکہ حضرت امام سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں امام ثوری کی روایت نقل کی ہے، لم ینزل وحی الا باللغۃ العربیہ فترجمہ کل نبی لقومہم بلسانہم، اور سورہ ابراہیم کے اندر یہ آیت موجود ہے، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لہم، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جو اس قوم کی قومی زبان نہ جانتا ہو، کیونکہ سمجھانے کے لیے زبان کا رشتہ بڑا رشتہ ہے۔ میں عربی بولوں آپ ترکی بولیں، میں ہندی بولوں آپ سندھی بولیں، میرے اور آپ کے درمیان زبان بڑا رشتہ ہے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے فضل و عطا پر قربان جائیں کہ عربی زبان بول کے آپ کے دربار میں کوئی ترجمان نہیں ہوتا تھا، جس زبان کا آدمی آتا تھا سرکار اسی زبان میں اس سے بات کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس بارے میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنے حاشیہ خزائن العرفان کے اندر بھی وہ ذکر کی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت امام ثوری نے کہا کہ ساری کتابیں عربی میں نازل ہوئی ہیں، عربی میں نزول کی وجہ یہ بات سمجھنے والی ہے، اس کو اگر قوانین کے ترازو پر تولا جائے تو اس کا معنی اور بن جاتا ہے، وہ یہ کہ جس ملک میں جس کی حکومت ہو زبان سرکاری اس کی ہوتی ہے۔ برطانیہ ہمارے ملک میں گیا، یہ انگلش سپیکر تھے، ہم لوگ پاکستان کی سرزمین میں کشمیری بولنے والے، پشتو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، ہندی بولنے والے، سندھی بولنے والے، کاٹھیاواڑی بولنے والے، پوربی بولنے والے، پچھمی بولنے والے، ٹیمل بولنے والے، کتنی زبانیں بولتے تھے، لیکن سرکاری زبان انگریزی کیوں بنی؟ کا یہ علامت ہے اس بات کی کہ حکومت ان کی تھی، جیسا ان کے ملک میں کبھی حکومت تھی رومنوں کی، تو یہ انگلش بولنے والے لوگ تھے لیکن وہ سرکاری زبان رومن تھی۔ آج بھی رومن زبان کے الفاظ بے شمار انگریزی میں ملتے ہیں، لینگویج وہ رومن ہے، اس کو پاک نہیں کر سکے کیونکہ ان کی حکومت رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دنیا کے کسی خطے میں جائیں، ملیزیا میں وہ ملیزین جوی زبان بولتے تھے، ان کی زبان جوی تھی۔ انڈونیزیا کی زبان وہ بھی جوی تھی، لیکن ولندیزیوں کی حکومت ہوئی، ہالینڈ کے رہنے والوں کو اردو میں ولندیزی کہتے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے علاقے میں وہی زبان جو ان کی تھی ڈچ، اسی لیے وہاں انڈونیزیا میں ڈچ جاننے والے عام لوگ ہیں، جیسا ہمارے ملک میں انگریزی جاننے والے عام لوگ ہیں۔ اور ملیزیا میں ان کی زبان جوی تھی، لیکن جب یہ گئے تو ان کی حکومت تھی، اس لیے انگریزی زبان سرکاری زبان ہوئی۔ آج بھی وہ جو پینل کوڈ ہے وہی ہے جو میں لارڈ میکالے نے لکھی تھی، ایک لفظ بھی انہوں نے تبدیل نہیں کیا، اور کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ بھی وہی ہے جو لارڈ میکالے نے لکھی تھی، زبان بھی وہی ہے، سیکشن بھی وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب ان کے لیے بھی آزادی کا کچھ معنی نہیں، زمین بدلی، زماں بدلا، مقیم بدلے، مقام بدلا، نہ میں بدلا نہ تو بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا، ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے۔ تو اب دیکھنا یہ عربی زبان کیوں اختیار کی گئی، کہ سرکاری زبان جس کی سرکار ہے اس کی زبان ہے۔ لوح محفوظ پر کس طرح لکھی ہوئی ہے، کا قرآن اسی طرح لوح محفوظ پر لکھا ہوا، اور لوح محفوظ میں عربی بولنے والا کون ہے؟ کہا عربی بولنے والا کوئی نہ ہو، پر حکومت جس کی ہے لوح محفوظ پر وہ عربی سپیکر ہے۔ اچھا فرشتوں کی زبان کون سی ہے؟ کہ عربک ہے۔ کہ وہ عربی کیوں بولتے ہیں؟ جا کے اعمال لکھتے وقت تو جس قوم میں جاتے ہیں ان کے اعمال لکھتے ہیں، اس زبان میں لکھنا پڑتے ہیں، لیکن اس کو ٹرانسلیشن عربی میں کیوں کرتے ہیں؟
کہا قیامت کے میدان میں جب عدالت قائم ہوگی تو دارالعدالت میں زبان جو استعمال ہوگی وہ مدینے والی سرکار کی ہوگی. کہ جب بندہ مرتا ہے، مرنے والا جو ہے وہ انگریزی بولتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے بتا ما دینوں کا مر ربوں کا، اسے عربی میں سوال ہوتے ہیں. تو کیوں؟ اس کو یہ سمجھانا مراد ہے جس دنیا میں آئے ہو اس میں انگلش نہیں چلتی، عربی چلے گی، حکومت یہاں مدینے والی سرکار کی ہے. اسی طرح پرانے بہشتی کی زبان عربی ہے، تمام آل جنت کی زبان عربی میں ہے. قیامت کے میدان میں دارالعدالت کی زبان عربی ہوگی. اتنے لفظ سے ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ پوری کائنات میں مدینے والی سرکار کی حکومت ہے، اس لیے دفتری سطح پر ہر جگہ زبان عربی ہے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، لیکن جس وقت میں نازل ہوا یار تورات کے نازل ہونے کا وقت، وہ کیوں لیلۃ القدر نہیں بنا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحائف ہیں وہ یکم ماہ رمضان کو نازل ہوئے، وہ لیلۃ القدر نہیں کیوں نہیں بنے؟ 6 ماہ رمضان کو تورات نازل ہوئی، وہ لیلۃ القدر کیوں نہیں ہوئی؟ 12 رمضان کو انجیل نازل ہوئی، وہ لیلۃ القدر کیوں نہیں ہوئی؟ اور کہا آگے 18 رمضان کو زبور نازل ہوئی، وہ لیلۃ القدر کیوں نہیں بنی؟ یوم القدر ہو یا لیلۃ القدر ہو، یہ تبدیلی اس میں کیوں نہیں آئی؟ کہا دراصل وہ مجموعہ احکام تھے، بیچ میں سرکار کا ذکر برسبیل تذکرہ تھا، اصل موضوع نہیں تھا. لیکن یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس لیے یہ عربی میں آیا ہے، اس لیے یہ لیلۃ القدر بن گیا ہے. نازل کی رات، نزول کی رات لیلۃ القدر بن گئی ہے کہ اس میں زلف تابدار کا ذکر ہے. میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے. سبحان اللہ. سرکار کے چہرہ زیور کا ذکر ہے. مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں گے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. اور اس پر شوکانی نے بھی ایک ترجمہ لکھا ہے، اس سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ. کہتے ہیں اگر اس چیز کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو تم ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت لیا اس کی مثل، من مثلہ اسی کی مانند، صورت لاؤ اس کی مانند. اس جگہ شوکانی ناوی ہے بڑا غضب کا. یہ الگ بات ہے، عقیدہ خدا تعالیٰ کی دین ہے. وہ پہلے مذہباً شیعہ تھا، اسی وجہ سے وہ شیعہ اس تفسیر کو استعمال کرتے اور وہ اعتبار سمجھتے ہیں. اور شیعہ کا مذہب اور وہابیہ کا مذہب مانوی طور پر قریب پڑتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شاہی خاندان کے جتنے بھی کک ہیں وہ سارے کے سارے شیعہ ہیں. میں وہاں رہا ہوں، ان سے پوچھا ہے یارو تم پر وہ اعتماد کس طرح کرتے ہیں، تمہیں کک رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں دراصل ہم سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ تو تم سے ہے. تم سنی لوگ جو ہو تم سے وہ خطرہ محسوس کر، ہم سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے. ہمارا اور ان کا مذہبی طور پر کچھ نہ کچھ کمبینیشن ہے. ناوی ہے بڑا غضب کا. باقی فن کو اس کی تفسیر میں یہ امتیاز ہے، اس نے 2 حصے کیے اور تفسیر کے. ایک حصے میں وہ قواعد بیان کرتا ہے، یعنی تمام آیتوں پر وہ تمام علوم جن کو اسلام کے معیاری علوم، اسلامک نارمیٹیو سائنسز کہتے ہو، وہ سارے استعمال کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ حدیثیں کوٹ کرتا ہے، حدیثوں سے اس مضمون کو اپروو کرتا ہے. یعنی فن روایت اور فن درایت دونوں کو اس نے اکٹھا کیا ہے. لہٰذا اس ملک میں بھی تفسیر فتح القدیر اس کا نام ہے،
اس ملک میں بھی یونیورسٹیوں میں اس کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ ان کا فارمولہ یہ ہے، دی مور یو نو دی اسلامک نارمیٹیو سائنسز دا گریٹر اسکالر یو آر. تم فنی علوم جتنے بہتر جانتے ہو اتنے بڑے عالم ہو. وہ کہتا ہے بے صورت میں مثل ہی کا مرجع کون سا ہے، اینٹی سیڈنٹ کون سا ہوتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. قریب جو مرجع ہو ضمیر اس کی طرف جاتی ہے. اگر دو مرجع ملتے ہوں، ایک قریب ہو ایک بعید ہو، ضمیر چاہے گی کہ جو قریب کا اینٹی سیڈنٹ ہے میں اس کی طرف جاؤں گی. ان کو کنتم فی ریب مما نزلنا، یا اس کا مما نزلنا اس کا مرجع ہو سکتا ہے، یا الا عبدنا ہو سکتا ہے. عبدہ قریب ہے تو کہا اس کا مطلب یہ ہے جس طرح میرا بندہ لاتا ہے، یعنی پڑھنے کہیں نہیں گیا، تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کہا ایک وزن پر 1000 لفظ بول سکتے ہو، 1000 لفظ کے ایک معنی کر سکتے ہو، ایک لفظ کے 1000 معنی کر سکتے ہو. اتنا ترادف اور اتنا بیان تمہارے پاس موجود ہے. اس کے باوجود ایک چھوٹی سی صورت ایسی نہیں لا سکے ہو. ان کو بلایا اور کعبہ شریف میں بٹھا کے کہا یہاں کوئی حجاب کی بات نہیں، یہ صورت سامنے ٹنگی ہوئی ہے، اگر سچے ہو فدو شہداءکم ان کنتم صادقین. تم خود نہیں، جن کو خدا سمجھتے ہو ان کو بھی بلاؤ، ان سے بھی مدد مانگو. مدد مانگ کے تو تم اس کے مقابلے میں لکھو. لیکن تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو کہتا ہے تم اور صورت کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. قرآن اور صورت کہہ رہا ہے کہ وہ صورت مصطفیٰ ہے، اس کی مانند پڑھو لکھو کہیں نہیں، لیکن ساری دنیا کے پڑے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرو. الفریڈ نے یہ بات کہی تھی، اورینٹیلسٹ میں چوٹی کا آدمی ہے الفریڈ. وہ کہتا ہے سرکار کو مرگی پڑتی تھی، وہ مرگی کے مریض تھے تو فٹس پڑتے تھے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے، خاص طور پر اس کے بارے میں برٹن نے، جس کے نام پر برٹن شہر ہے، یہ بھی اورینٹیلسٹ تھا، اس نے کتاب لکھی ہے اس کا نام بھی برٹن ہے. اس کے اندر اس نے رد کیا ہے. اس نے کہا کیسا پاگل ہے، کہتا ہے کہ وہ ان کو فٹس پڑتے تھے، وہ مرگی کے مریض تھے. میں تم سے کہتا ہوں کہ مرگی کی حالت میں تو آدمی کے عام دماغ کام ہی نہیں کرتا، تو مرگی کی حالت میں ایسی باتیں کرے. مشکل سے مشکل قانون دنیا میں قانون وراثت ہے، لا آف انہیریٹنس، لا آف لیگیسی، مرحوموں کی جائیداد کو تقسیم کرنا مشکل ترین علم ہے. سرکار نے اس کے بارے میں پڑھا کہ المیراث و نصف العلم، اور پوری دنیا میں یہ بات مانی گئی ہے. بلیک سٹون نے کہا ہے کہ قانون بین الاقوام کو یا قانون میراث کو سب سے بہتر جاننے والا حسن بن زیاد ہے، جو امام حنیفہ کا چھوٹے سے چھوٹا شاگرد ہے. جس کا چھوٹے سے چھوٹا شاگرد اس صلاحیت کا آدمی ہے، اس کا بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ کس صلاحیت کا آدمی ہوگا. تو اب آؤ اور سمجھو اس بات کو کہ یہ قرآن جس کی ذات پاک پر نازل ہوا، اس کی صورت ایسی ہے کہ بے عیب ہے، اور تم ساری زندگی دوڑ لگا کے کوئی سیدھی بات نہیں کر سکے ہو. جس کو کہتے ہیں کہ اس کو فٹ پڑتے تھے، مرگی کا مریض تھا، اور ایسا ہے آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ گھر والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ وہی کی حالت میں ہے. اس وقت سانس تھوڑی دقت سے آنے لگتے تھے. امام جلال الدین سیوطی نے اس پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہا جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی جس میں زختہ سا معلوم ہوتا تھا، وہ کب ہوتا تھا؟ کہا جب فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتا تھا. عزت ہوتا تھا جب
انسانی صورت میں آئے تو پھر نہیں ہوتا تھا. لیکن لطف کی بات دیکھیے، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں، جن کا سن وفات 854 ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب کبھی جبریل امی انسانی صورت میں آتے تھے، دی یا قلبی کی شکل میں آتے تھے. کیوں؟ کہ وہ ساری عرب سوسائٹی میں سب سے خوبصورت آدمی وہ تھے. اس کا مطلب یہ تھا میرے یار سے بات کرنے جا رہے ہو تو پھر اچھی صورت لے کے جاؤ کہ میرا یار صورت سے متاثر ہو تو تمہاری بات بھی توجہ سے سن لے. یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ دیکھتے ہو کہ چوکوں میں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹی وی بیچنے والے، ریڈیو بیچنے والے، ایک بڑی خوبصورت عورت کے ہاتھ پر انہوں نے ٹی وی رکھا ہوتا ہے، تصویر بنائی ہوتی ہے. یعنی ٹی وی بذات خود اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے. جب خوبصورت عورت کو دیکھے گا تبھی تو کی پھنس جائے گی. تو جس طرح عورت کو دلچسپی سے دیکھے گا، ٹی وی کو بھی دلچسپی سے دیکھ لے گا. کہا خوبصورت آدمی جائے گا وہی لے کے جائے گا، میرے یار کے پاس جائے گا، میرا یار خوش ہو کے لے لے گا. لیکن جو تنگی محسوس ہوتی کب فرشتہ اپنی لے میں آتا تھا، اپنی شکل میں آتا تھا، اپنے لباس پہ آتا تھا. کہ تنگی کیوں ہوتی تھی؟ کا جذب و انجذاب میں، ایکشن اٹریکشن میں مطابقت چاہیے ہوتی ہے، کوآرڈینیشن کا. پھر جی فرشتے کا ظرف تنگ ہے، نبوت کا ظرف وسیع ہے، اس لیے فرشتوں کو حکم سجدہ کرو. نبی کو حکم نہیں ہوا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. نبوت کا ظرف وسیع ہے، اس کی حیثیت بڑی ہے. تو وہ جب اترے فرشتے کے لباس میں، فرشتے کے سٹیٹس پر آئے تو جیسا پہلوان کو کسی بچے کے کپڑے پہنا جائے تو وہ تنگی محسوس کرتا ہے، اس طرح فرشتے کے ظرف میں آتے ہوئے نبی کو تنگی محسوس ہوتی. اس وجہ سے سرکار کی طبیعت کو گھبراہٹ ہوتی تھی. تو الفریڈ کا جواب برٹن نے دیا ہے. انہوں نے کہا وہ انسان جس کو مرغی پڑتی ہو وہ تو اپنا نام نہیں بتا سکتا، گاؤں نہیں بتا سکتا، ایڈریس نہیں بتا سکتا. اس نے پروویژن لا دیا ہے، ٹرانزیشنل لا دیا ہے، اس نے فنڈامنٹل لا دیا ہے، پرنسپل آف پالیسی دی ہے، اس نے ہیومن رائٹس دیے ہیں، اس نے سیکٹیرین لا دیا ہے. اسلامی ملک جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ کافروں کے لیے بھی ہے. کافروں کے نکاح اور طلاق کے بارے میں بھی اس نے ضابطے دیے ہیں. تو قانون بین الاقوام کے جو ضابطے اسلام میں ملتے ہیں کسی دوسرے قانون میں نہیں ملتے. تو اتنی بڑی ذہانت کا کام فٹس کا مریض جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو پھر تمہاری سوچ پر تم نے یہ بات غلط کی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو. ایک آدمی کوئی ایسا سر پھرا آیا، اس نے آ کر کے حضرت ادر قرار سے پوچھا کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے اس کے تحت آپ کہتے ہیں سب چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، بتائیں میری داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ اس کی داڑھی چھدری تھی، یہاں سامنے تھوڑی پر تھوڑی سی تھی، ادھر تو کچھ نہیں تھا. آپ نے تیری داڑھی کا بھی ذکر ہے، لیکن سمجھنے کے لیے سمندر میں موتی ہیں، لیکن نکالنے کا کام غوطہ خور کر سکتا ہے. مجھ سے پوچھا، میں بتاتا ہوں. الذی خبث لا یخرج الا نکدا، زمین گھٹیا ہو، سالٹی زمین ہو، شور زمین ہو تو بیج بھی واپس نہیں کرتی. اس کے پودے ڈیٹیچڈ ہوتے، اپارٹڈ ہوتے، ایک یہاں ایک وہاں ہے، بوٹے ٹامے ٹامے ہو رہے ہیں. تو پتہ چلا وہ اندر سے خبیث تھا، اس لیے اس کے دل میں شک و شبہ اس لیے پیدا ہوا. اللہ عدل قیاس نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہونے والی رات وہ لیلۃ القدر بنی. کیوں؟ اس میں احکام تھے، عبادات تھی، تسبیحات تھیں، اور تورات والے نزول کتابیں ہوئی ساری رات کو ہیں. یہ رات بھی عجیب چیز ہے رشم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا. سب کو کہا ابراہیم آؤ اور کتاب لے جاؤ، آؤ رات کے وقت کتاب لے جاؤ.
موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا وَإِذْ وَعَدْنَا 40 لیلہ، ہم نے اپوائنٹمنٹ بنائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے 40 راتوں کی، لیکن طور پر جس غار میں آپ نے 40 راتیں گزاری ہیں اس میں پہلے ٹائم ہوا تھا 30 دن کا، لیکن آپ نے مسواک کر لیا تو اصولی طور پر پروردگار کے حدیث قدسی ہے لَحُلُوُّ فَمِ الصَّائِمِ اطیب من المسک، جو روزے دار کے منہ کی بدبو ہے وہ مجھے کستوری کے مقابلے میں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ مسواک کیا جا سکتا ہے، مسواک منع نہیں ہے، رات کے وقت کر لے، دن کے وقت بھی کریں تو منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر چھوڑا بھی جائے تو رب نے کہا مسواک کرے پھر تو اور اچھا لگے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو سادگی تھی رب کو زیادہ پسند تھی، تو پھر حکم ہوا کہ تم اس کے مقابلے میں فدیے کے طور پر، ایکسپیشن کے طور پر، رینسم کے طور پر، اٹونمنٹ کے طور پر تم ایسا کرو 10 روزے اور رکھو۔ اب جناب وقت بھی رات کا ہو اور بھی پہاڑ کی چوٹی پر ایک ویلی ہو جس میں ان کا ٹھکانہ ہو، رات کے وقت آؤ کتاب لے جاؤ، اور اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم بھی آؤ آ کے کتاب لے جاؤ۔ سرکار کی باری آئی، فرمایا میرے یار تجھے کتاب لینے کے لیے آنا نہیں پڑے گا، قرآن وہاں جائے گا جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو۔ اور ایک بیان اس کا یہ بھی ہے انزل اللہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر باہ رمضان میں ہے، تو چونکہ امام زہری کہتے ہیں نزول قرآن پہلی وہی جو آئی ہے ماہ رمضان میں آئی ہے، اس لیے اس کو نزول سے تعبیر کیا جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کے نزول کی ابتدا اس وقت کی ہے۔ اب جناب جو سرکار کی باری آئی فرمایا تمہیں آ کے کتاب نہیں لے جانا پڑے گی، بلکہ تم اگر غار میں ہو قرآن غار میں جائے گا، لالہ زار میں ہو قرآن لالہ زار میں جائے، اور اگر ریگزار میں ہو قرآن ریگزار میں جائے گا، مکے میں ہو مکے میں جائے گا، مدینے میں ہو مدینہ طیبہ میں جائے گا۔ لیکن نام قرآن کے کس پر ہوں گے؟ جو آپ کا ڈیرا ہے، جو آپ کا ڈیرا ہے مکے میں، ادھر جو صورت خواہ پہاڑ پر نازل ہوئی ہے، خواہ سفر میں نازل ہوئی ہے، خواہ حضر میں نازل ہوئی ہے، خواہ کشتی میں نازل ہوئی ہے، وہ آیت مکی ہے جو آپ کے قیام مکہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ رہتے تم مکے میں ہو، اس کا مطلب قرآن کا نام تیرے نام پر ہوگا جہاں تیرا ڈیرا ہے۔ حضرت خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بیان ہے، اچھی ٹکی در سامنے ڈاڈے نال پریت، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سے ملتی جلتی بات کہتے ہیں ڈیرا تیرا تقدیر رہندی میل اچے تے چڑھ کے، جہاں دل بہتا کالی پاوے رواں اندر وڑ کے۔ تو قرآن کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ تیرا ڈیرا اگر تبدیل ہو کر کے آ گیا ہے مدینہ طیبہ میں تو پھر اس کا نام مدنی ہوگا، کیونکہ تو مدنی ہے، قرآن تیرے رنگ اختیار کرے گا۔ قرآن آسمانی کتاب ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن نام کے اندر تبدیلی اس طرح ہوگی تیرا ڈیرا بدلا ہے تو اس کا نام بدلا ہے۔ اچھا اگر یہ سوال اٹھے کہ وہ آیت بتاؤ جو نہ زمین پر نازل ہوئی ہے، نہ آسمان پر نازل ہوئی ہے، نہ خشکی پر نازل ہوئی ہے، نہ تری پر نازل ہوئی ہے، نہ دریا میں نازل ہوئی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَجَعَلْنَا آلِهَةً مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، تو میرے یار رسولوں سے پوچھ، جب نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پرواز کھولا آسمان پر جانے کے لیے
بیت المقدس سے آگے پرواز لی. قرآن کہتا ہے وسلمان ارسلنا 1,24,000 سے کم و بیش جو انبیاء و مرسلین آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھ من ارسلنا قبل کم رسولنا جو میں نے اپنے رسول آپ سے پہلے بھیجے. اجعلنا من دون الرحمن آلیتن کیا ہم نے سچے خدا کے سوا رحمان کے سوا اور معبود بنائے بھیجے ہیں کہ یا یعبدون جن کی پوجا کی جائے. اب یہ نازلی ہے بیت المقدس سے روانگی کے وقت. اب اس کا نام کس میں درج ہوگا؟ کا ڈیرا سرکار کا اس وقت تک مکے میں ہے کیونکہ معراج مکی زندگی میں ہوئی ہے. اس لیے بے شک فضا کی پرواز ہے، فضا میں پرواز کرتے ہوئے وہ نازل ہوئی ہے. اس کا نام وہی ہوگا جو میرے یار کے ڈیرے کا نام ہے. اب ذرا دیکھیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس کی بھی ایک تفسیر ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک نے دوستوں کو سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے 1000 مہینے دن کے وقت جہاد کیا ہے اور رات کے وقت عبادت کی ہے. ایسے 1000 مہینے اسے گزارے ہیں. اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا احساس ہوا کہ ایسے آدمی قیامت کے میدان میں آئیں گے تو ان کی تو نیکیاں زیادہ ہوں گی اور میرے غلام ڈالڈا کھانے والے اتنی لمبی دوڑ ممکنہ نہ دوڑیں، ان کی عمریں ہی تھوڑی ہوں گی. کہا یار کچھ لوگ منزل کے لیے چلتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے منزل چل کے آتی ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تیرا امتی ایک لیلۃ القدر کو بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرے، اللہ کی معصیت نہ کرے. ایک رات میں اس بنی اسرائیل سے ایک رات میں 1000 مہینے کے سفر کو کاٹ کے آگے نکل جائے گا. تو اسی طرح چند اور روایتیں ملتی ہیں. امام فخر الدین رازی نے کہا کہ نبی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ سرکار نے خواب دیکھا. نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں. 3 خواب قرآن میں انبیاء کے مذکور ہیں جو وہی کے ساتھ تعبیر کیے جاتے ہیں. اس پر علم عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کی طرح اخلام نہیں ہوتے، حدیث نفس نہیں ہوتے، بلکہ وہ وہی الہی اللہ کا پیغام ہوتے ہیں. اس کی بھی کئی مصلحتیں ہیں. جاگتے ہوئے پیغام نہ بھیجنا، سوتے ہوئے پیغام دینا، سوتے ہوئے منظر دکھا دینا. اس سے اس کو عادی بنانا مقصود ہے کہ عادی دیکھے گا 1-2 مرتبہ وہ حادثہ ہوا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. کہا ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، کہا خواب میں دیکھے گا، پھر خواب میں دیکھے گا، بار بار سوچے گا. تو بار بار ایک واقعہ گزر جائے اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. جیسے پہلی مرتبہ تھانے دار قتل کے تفتیش کے لیے جائے، کئی مرتبہ مقتول کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے. لیکن جس وقت 4-6 قتل وہ گزار لے تو پھر آدمیوں کو اسے جیسے جانوروں کو ادھر سے ادھر پھینکتے پھر ان کو خوف خدا ہی بہت کم رہ جاتا ہے. تو وہی ہوئی خواب کے ذریعے سے. وہ دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کے لوگ سرکار کے ممبر پر اس طرح کود رہے ہیں جس طرح کے بندر کودتا ہے. سرکار کو سخت گرا گزرا. جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے 9 سال ہیں اس حکومت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو 84 برس اور 3 مہینے بن جاتے ہیں. وہ حکومت بنتی ہے بنو امیہ کی. سرکار کو تشویش ہوئی تو اللہ کریم نے کہا میرے محبوب گھبراؤ نہیں، ایک ہی رات دوں گا جس سے یہ امت کا خسارہ پورا ہو جائے گا. اب یہ مسئلہ چلا کہ یار ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کہا یہ نہیں بتایا کتنی بہتر ہے. کہا کتنی بہتر کا فیصلہ والا 100 ویوتی کرب کا تردا اتنی بہتر ہوگی یار جتنی تیری مرضی ہوگی.
بہتری کی مقدار کا تعین یہ تیری رضا کا معاملہ ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ لیکن جب وہ اتنی برکت والی ہے تو بتایا کیوں نہیں کہ وہ کون سی رات ہے؟ اس کے لیے کمزور سی نشانیاں مفسرین نے تفتیش کی ہیں۔ کہتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، 3 مرتبہ 9 حروف کو ضرب دی جائے 27 بن جاتے ہیں، کہ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس قرآن کے بہت بڑے جاننے والے ہیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آل مدینہ نے کہا کہ بلکہ زید بن ثابت جو سرکار کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے جنہوں نے قرآن لکھا تھا، انہوں نے حضرت عمر سے یہ شکایت کی کہ آپ مہاجرین کے بچوں کو تفقہ کی دعوت دیتے، ہمیں نہیں دعوت دیتے۔ انہوں نے کہا غلط فہمی میں ہو، یہ تم سے بہتر جاننے والا ہے، اس کے پاس علم کے خزانے ہیں۔ کہتے غوث یا غواص، جب کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آ جاتا حضرت عمر کہا کرتے تھے اے غوطہ لگانے والے غوطہ لگا۔ یہ جناب حیدر کرار کو افضل سمجھنے والے تھے، جس کو وہ قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا کہتے ہیں۔ قرآن کے 3 مفسر جو پہلے ہیں، ایک مفسر ہے جو قرات کا امام ہے حضرت ابی بن کعب، جن کو اللہ نے مزمار داود دیا، بہت خوش آواز تھے۔ حضرت ابو الاسر اشری، یہ صحابی ہے۔ اب موسیٰ اشری ان کی آواز کو بھی سرکار نے مزمار داود قرار دیا ہے، بہت خوش آواز تھے، جس مجلس میں پڑھتے مجلس جھوم جاتی تھی۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت ابی بن کعب انتہائی خوش آواز تھے۔ قرات کا مدرسہ انہوں نے مدینہ طیبہ شروع کیا، یہ پہلا مدرسہ ہے قرآن کا۔ دوسرا مدرسہ شروع کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے، یہ احکام القرآن کا تھا، قرآن کا لیگل اسپیکٹ، قانون سے تعلق رکھنے والی جتنی آیات ہیں ان آیات پر انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، اور وہ قرآن مجید کی 300 آیات ہیں اہل سنت کے نزدیک، اور اگر تکرار حذف کیا جائے تو ممکن ہے 300 سے کم ہو جائے، اور وابیہ کے نزدیک 200 ہیں، اہل سنت کے نزدیک 300 ہیں، اور انہوں نے احکام القرآن پر لکھا ہے۔ یہ پہلا مدرسہ ہے قرآن کے لیگل اسپیکٹ کا، قرآن سے قانون ثابت کرنا۔ تیسرا مدرسہ ہے فہم القرآن کا، یہ مدرسہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مکہ میں شروع کیا۔ یہ تینوں بندے جو ہیں حضرت حیدر کرار کو افضل سمجھنے والے لوگوں میں سے، جو عقیدہ صحابہ میں پایا گیا ہے اس کو تم کس طرح کہہ سکتے ہو وہ خود سنیت سے فارغ ہیں؟ ان کو سنیت سے فارغ کر سکتے ہو؟ نہیں، یہ مذہب جمہور ہے جو ہمارا بھی مذہب ہے، ہم جمہوری مذہب کے مطابق حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھتے ہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت حیدر کرار کو افضل سمجھتے تھے، اس لیے ہم ایسے بندے کو اہل سنت سے نکال نہیں سکتے۔ یہ تو ثبوت لاؤ۔ یہ 3 آدمی جو ہیں، یہ تینوں کے تینوں اگر کئی درجن کتابیں مانگو گے تو پیش کریں گے جو ثابت کریں گے یہ تینوں کہتے ہو قرآن میں ان کی افضلیت لکھی ہوئی ہے۔ اگر قرآن میں لکھی ہوتی تو ان پہلے 3 مفسروں کو نہ پتہ ہوتی؟ تو ان کو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں خود یا غواص، وہ کہتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے اس کو معلوم کرنے کا کہ قرآن کی سورہ قدر کی کل کلمات 30 اور اس میں 27 پر موجود جگہ ہیا آیا ہوا ہے، ہیا پرسنل پروناؤن ہے، یہ کوالیفائی کرتا لیلۃ القدر کو، یعنی وہ جو ہے لیلۃ القدر جو ہے 27ویں نمبر پر آئی ہے۔ اللہ حضرت قیاس ایک اور حضرت عثمان بن العاص ان کے غلام تھے،
وہ بتایا کرتے تھے کہ اے عثمان بن العاص، میں تجربہ کرتا ہوں کہ ایک رات ماہ رمضان شریف میں ایسی آتی ہے جب سمندروں کے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں، دریاؤں کے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان کا آئندہ جب وہ رات آئے تو مجھے بتانا۔ وہ 27ویں کی رات تھی، انہوں نے آ کر کے بتائی۔ انہوں نے جہاں تک ممکن تھا دریاؤں اور سمندروں کی اپروچ کی، گئے، دیکھا سب کا پانی میٹھا ہے۔ کہ یہ بھی ایک علامت ہے اس کے 27ویں ہونے کی۔ اللہ حضرت قیاس تو بتایا، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خاص طور پر جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ وقت اختتام پذیر ہو گیا، وگرنہ اس کی بحث آگے تک ہم لے جاتے۔